نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 55 جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پس ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روح گردانی کی، اور دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ کل جو ہم نے جس آیت کریمہ پر اپنی بات ختم کی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ حسد کرتے ہیں محض اس وجہ سے کہ جو فضل ہم نے کیا آپ پر، جو نعمتیں ہم نے کی آپ پر، تو کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب و حکمت اور فضل عطا نہیں کیا تھا؟ ہم نے تو انہیں بڑی بڑی سلطنت بھی بخشی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جتنے بھی انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، مختلف ادوار میں مختلف امتوں پر نبی اور رسول اللہ بھیجتا رہا، ان کو فضیلتیں دیتا رہا، ان کو انعامات دیتا رہا، اور نبوت بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو اللہ کریم اپنے بندے پہ کرتا ہے، اور کسی امت کی طرف نبی کا مبعوث ہونا یہ بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ ان کے ساتھ بھی میں نے کیا معاملہ، اس بات پر آپ سے حسد کرتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی؟ تو کیا ان کے خاندان میں نے نبوت نہیں دی، بلکہ ان کو تو میں نے بڑی بڑی سلطنتیں بھی بخشی۔ ایسا میں نے ذکر کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، عزیز۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، پھر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، تو یہ سارے ہی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اب اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لے آیا اور کوئی ایمان نہ لایا، روح گردانی کی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے اے میرے محبوب کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ جیسے پہلے انبیاء پر کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، کچھ نہیں لے کر آتے تھے، بین اسی طرح آپ اس معاملے میں زیادہ اداس نہ رہا کریں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ رہا، کچھ لوگ ایمان لے آتے، کچھ انکار کر دیتے، روح گردانی کر جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے جو روح گردانی کرنے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نارا کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لجذوقوا العذاب
ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ اور پھر جو لوگ انکار کرتے رہے، جن کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہماری آیتوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان قریب دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے، ان کی دوسری کھالیں بدل دیں گے، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کو جہنم کی آگ کہا جاتا ہے، ایک تو آگ ہوتی ہے نا جل رہی ہے، آگ کا جلنا ایک اور چیز ہوتی ہے اور آگ کا بھڑکنا اور چیز ہوتی ہے۔ آگ کا جلنا وہ ایک سموتھ طریقے سے جل رہی ہے، اور بھڑکنا ہوتا ہے جیسے لامبو نکلتے جس کو کہتے ہیں۔ تو آگ جہنم کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، سموتھ نہیں چلے گی، وہ بھڑکتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، ایسے ان پنجابی میں لمبو اٹھتے ہیں جی میں۔ تو اس طرح کی آگ اللہ کریم کہتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالوں گا۔ اور پھر وہ آگ کرے گی کیا ان کے ساتھ کہ ان کے جسموں کی کھالوں کو جلائے گی، جب جلے گی دوبارہ کھال جو اگ جائے گی، وہی کھال جو ہے وہ دوبارہ اگ جائے گی، پھر جلے گی، پھر اگے گی، پھر جلے گی، اور یہ تواتر کے ساتھ اس کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا، اور ہزاروں بار یہ معاملہ، یعنی کہ یہ اللہ طول نان سٹاپ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی، دوسری کھالیں بدل دیں گے، کہیں سے اور نہیں کھال آئے گی، پھر کھال نکل آئے گی نا جی، پھر جل جائے گی، پھر کھال نکل آئے گی، پھر جل جائے گی۔ تو وہ بار بار اللہ کریم کہتا ہے اس لیے ان کی کھالوں کو بار بار جلایا جائے گا اور نکالا جائے گا تاکہ وہ مزہ چکھتے رہیں۔ بھائی ایک دفعہ اگر آپ کی انگل کٹ گئی تو آپ نے تکلیف سہ لی نا جی، اب دوبارہ پھر انگل نکل آئے، پھر کٹ جائے، پھر نکل آئے، پھر کٹ جائے، اور یہ سلسلہ رکے ہی نہ، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی تکلیف کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر آگ جہنم کی اور بھڑکتی ہوئی آگ، جس کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مزہ چکھتے رہیں، ان کی کھال کو بدلا جائے۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، ایٹ لیسٹ جو غلبہ ہوگا ہر ایک چیز پر وہ اللہ کی ذات کا ہوگا۔ بھئی آج سمجھ آئے یا نہ آئے کسی کو، غالب تو وہ آج بھی ہے، غالب تو وہ آج بھی ہے، لیکن اس نے اپنے حکمت کے تحت جو ہے وہ آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے کچھ معاملات میں۔ لیکن جب یہاں کا معاملہ ختم ہوگا، یہ کائنات سمیٹی جائے گی اور دوسری دنیا کا نظام جب چلے گا تو وہاں مکمل دسترس اس کی ہوگی۔ پھر یہ جو لمٹ دے رکھی ہے رب کریم نے یہ ختم ہو جائے گی، پھر حساب و کتاب کے بعد جو کچھ آپ کا حصہ ہوگا آپ کو دے دیا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرات وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اب رب کریم کا یہ انداز ہے، جہاں ایمان والوں کی نعمتوں کا ذکر کرے گا ساتھ کافروں کو وعید سنا دے گا، نہ ماننے والوں، اور جہاں کافروں کو وعید سنائی جائے گی وہاں ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جائے گی۔
اللہ کریم دونوں باتیں ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں، جہاں کفر والوں کے عذاب کا ذکر کیا وہاں ایمان والوں کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کے اپوزٹ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے میرے نبیوں کو مان لیا اور اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے، تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب اللہ کریم نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو جوڑا، نیک اعمال کو جوڑا۔ یہ جو جنت میں دوام ملنا ہے انسان کو، اور یہ جو نعمتوں پر نعمتیں ملنی ہیں، یہ سارا معاملات انسان کے عمل صالحات کے ساتھ ہے۔ ایمان انسان کو دوزخ سے بچانے کے لیے کافی ہے، وہ بھی اگر میسر آ جائے یا محفوظ رہ جائے۔ جی، ایمان اگر انسان کا محفوظ ہے اور نیک اعمال اس کے پلے نہیں ہیں، تو کم از کم جو انسان کو اس کا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور اس کے ساتھ جو نیک اعمال ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے، وہ پھر اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا فضل جو ہے وہ ملٹیپل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جنت کے درجات بلند ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کے فضل کا معاملہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ عمل نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی کہ ان کو ایسے باغوں میں رکھوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے دائماً۔ جیسے کفار جو ہیں وہ دائماً جہنم میں رہیں گے، ویسے ایمان والے نیک اعمال کرنے والے دائماً جو ہے وہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لیکن جو ایمان میں کمزور رہے اور گناہ گار رہے، گناہ کبیرہ کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، شرک کرتے رہے، ان کو دوزخ کا چکر لگوا کر لایا جائے گا اپنے گناہوں کے سبب۔ ایمان والا تھا، مسلمان تھا، لیکن گناہوں میں حد درجہ کراس کر گیا، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی خلاف ورزی، کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا رہا۔ تو ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب حساب کتاب کرنے کے بعد نامہ اعمال میں سے کچھ نہیں نکلے گا بلکہ الٹا گناہ نکلیں گے، تو پھر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے مالک کی مرضی ہے، وہ جیسے دنیا میں سزا ملتی ہے نا، 3 ماہ قید با مشقت، 6 ماہ قید با مشقت یا سال قید، ہر جرم کی سزا علیحدہ علیحدہ ہے، ویسے ہی جہنم کی سزا اور درجات بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ معاملہ پھر اللہ کے اپنے فضل پر ہے، اللہ کی اپنی رحمت پر ہے، وہ چاہے تو کنارے سے واپس لے جائے، چاہے تو بیچ کر واپس لے جائے، چاہے تو مہینوں سالوں رکھ کر واپس لے جائے۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے اپنے فضل پر ہے۔ اور پھر اس کے آگے شفاعت کا معاملہ ہے، اولاد کی شفاعت، بزرگوں کی شفاعت، اولیاء اکرام کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، نماز کی شفاعت، یہ سارا معاملہ پھر۔ لیکن اپنے گناہوں کے سبب یاد رکھیے گا، ایمان والا بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے بندے کو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس سیدھے ہی جنت میں۔ نہیں، سیدھے والی بات تب ہے اگر آپ اپنے ساتھ اللہ نے فرمایا عامل الصالحات کی گٹھڑی بھی لے کر جائیں گے، نیک اعمال کما کر ساتھ لے کر جائیں گے، وہ کیش ہوں گے وہاں پر۔ وہاں پر جو سودا خریدا جائے گا نا جنت میں، وہاں پر آپ کے نیک اعمال ہو گئے، وہ ایک کریڈٹ آپ کا چلے گا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو سب ہی خیر ہیں، تو اگر کچھ نہیں آپ کے پلے، خالی جیب بھی نہیں ہے، الٹا لوگوں کا مال اپنی جیبوں میں ڈالا ہوا ہے آپ نے، تو پھر جہنم سے کوئی شے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، جہاں نیک اعمال پر توجہ دینی چاہیے وہاں بد اعمالیوں سے بھی بچنا چاہیے، یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ جیسے کل میں نے بات کی، کٹی جیب والا معاملہ نہ ہو، یہاں سے ڈالتے رہیں نیچے سے نکلتے رہیں، یا اوپر سے ڈالتے رہیں نیچے سے نکلتے رہیں، تو ساری زندگی کماتے رہیں جیب خالی کی خالی۔ تو اس سبب سے ہوتا ہے کہ بندہ اچھے کام بھی کرتا ہے لیکن ساتھ بد مالیاں بھی کرتا ہے، اور وہ زیرو پہ کھڑا رہتا ہے۔ اور بندے کو پتہ تب چلتا ہے جب اس کا نامہ مال کھولا جاتا ہے، تو یہاں اس طرف نکلتی ہیں نیکیاں تو اس طرف وہ لینے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر حساب و کتاب کے بعد کچھ نہیں نکلتا، تو پھر پریشانی، اور اس پریشانی کا انسان کے پاس حل کوئی نہیں۔
تو لہٰذا اس سے انسان کو تھوڑا سا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جہاں نیک اعمال کی طرف توجہ کرے وہاں بد اعمالیوں سے بھی بچے۔ پھر اللہ نے فرمایا وہاں ان کی پکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ پکیزہ بیویاں یعنی کہ یہاں جو زمین پر جو بیویاں انسان کو ملتی ہیں ان کے وجود کے ساتھ کچھ علائشیں ہیں، پلیدگی کے معاملات ہیں اس کے ساتھ، لیکن جو جنت میں عورتیں ملیں گی وہاں پر یہ حیض و نفوس یہ نہیں ہوگا، پکیزہ ہوں گی، یعنی ہمہ وقت پاک۔ اور پھر دوسرا اس کا معنی یہ بھی لے ایسی پکیزہ کہ جن کو کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ کئی مقامات پر اللہ نے ایسا ہی بیان کیا ہے، جن کو کسی نے چھوا تک نہ ہو، ایسی پکیزہ بیویاں جو ہے نا وہاں اللہ کریم عطا کرے گا کن کو، جو عمل صالحات لے کر اپنے ساتھ جائیں۔ اور پھر فرمایا بہت گھنے سائے میں داخل کریں۔ اب جنت میں تو سورج ہوگا ہی نہیں جی، تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا ذلًا ذلیلا، گھنے سائے میں رکھوں گا۔ تو یہ ستارن بات کی ہے کہ جیسے دھوپ ہو، کڑکتی دھوپ ہو تو بندہ سائے تلاش کرتا ہے، یا سائے میں انسان کو راحت میسر آتی ہے، تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ بہت گھنے سائے میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت راحت ظالی زندگی جو ہے اس کو عطا کی جائے گی، بہت آرام طلب اس کو زندگی جو ہے وہاں اس طارن اللہ نے بات کی کہ گھنے سائے میں رکھے، کہ جیسے دنیا میں بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں گھنا سایہ جو ہے انسان آج کل کے موسم میں خاص کر تلاش کرتا ہے، سردیوں میں بھی دھوپ میں نہیں بیٹھا جاتا زیادہ دھوپ میں، تو گرمیوں میں تو ویسے ہی بندہ تلاش کرتا رہتا ہے یار کہ کہیں سے سایہ مل جائے، تو گھنا سایہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں ہیں جو رب کریم گنوا رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ رب کریم جب کلام انسان سے کرتا ہے نا پھر اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرتا ہے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے بات۔ تو سمجھانے کے لیے بات کی کہ بہت گھنے سائے میں رکھے گا، کہ وہاں کسی کو تکلیف والا معاملہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اور اللہ کریم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ تو یہاں اللہ کریم نے امانتیں جو ہیں ان کے اہلوں کے سپرد کرنے کی بات کی، تو اس پر کل گفتگو کریں گے، تھوڑا سا مضمون لمبا ہو جائے گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ کل اللہ نے چاہا تو اسی آیت نمبر 58 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔